بسم الله الرحمن الرحيم. كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے گزشتہ سیشن میں کچھ ایسی آیات بیان کی جس میں امام زمانہ کا تذکرہ پایا جاتا ہے اور اس کی تفسیر کا مصداق امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ذات مبارک ہے۔ انہیں آیات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 ہے، کل متربص فتربصوا، کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ تم انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، اور تم عنقریب جان جاؤ گے کہ سیدھے راستے کے راہی کون ہیں اور کون سے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں انتظار کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس میں اوپن کہا گیا ہے کہ یہ انتظار کرنے والے کون ہیں، اور نہیں بتایا گیا، کسی زمانے کا فکس نہیں کیا ہے۔ اس میں روایت پائی جاتی ہے امام موسیٰ کاظم کی کہ صراط السوی سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات مبارک ہے اور ان کے اصحاب ہیں۔ پھر اس کے بعد آیا سورہ مدثر میں ارشاد ہوتا ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ وہ لوگ جو کہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں، قیامت کے دن وہ کہیں گے ہم نے نماز کو اس لیے ترک کیا کہ ہم نے یوم الدین کا انکار کیا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم موت تک پہنچ گئے اور موت تک ہم جو ہے یوم الدین کا انکار کرتے رہے۔ یوم الدین کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے کہ یوم الدین سے مراد وہ دن ہے جس دن امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور بعض روایات میں اس سے مراد قیامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ خداوندہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو انتہا تک پہنچایا اور نعمتوں کی فراوانی کی، اور اس میں ظاہری نعمتیں بھی شامل ہیں، باطنی نعمتیں بھی شامل ہیں۔ یعنی خداوندہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نعمت کی دو قسمیں ہیں، نعمت ظاہری ہے اور نعمت باطنی ہے۔ ظاہری نعمت کھانا ہے، پینا ہے، خدا کی دوسری مخلوقات جو انسان کی خدمت میں ہیں، یہ ساری ظاہری نعمت ہیں۔ باطنی نعمت کیا ہے؟ اسلام ہے، ہدایت ہے، اچھا اخلاق کا ہونا ہے، توفیقات کا حاصل ہونا ہے۔ اور انہی باطنی نعمتوں میں سے جو سب سے اعلیٰ ہے نعمت، وہ امام کا وجود ہے، اور خاص طور پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا ظہور ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور جب خدا کی طرف سے کامیابی آ جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پر اللہ کی طرف سے کامیابی کا آئندہ میں تذکرہ ہو رہا ہے، اور ابھی تک تو کوئی کامیابی دکھائی نہیں دے رہی جو مسلمانوں کو ملی ہو، اس کا مطلب ہے آئندہ ہوگی، اور مکمل کامیابی امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ ہوگی۔ اسی بارے میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ یہاں کامیابی سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا ظہور ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے
یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، خدا چاہتا ہے کہ اپنے کلام کے ذریعے حق کو حقانیت تک پہنچائے، وَيَقْطَعُ دَابَرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا کلا کما کرے، لِيَحَقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق قائم ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل جو ہے مٹ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرمون، اگرچہ اس چیز کے بارے میں مجرم لوگ پسند نہیں کرتے کہ حق قائم ہو۔ تو روایت میں آتا ہے امام بکر علیہ السلام سے کہ یہاں باطل کا نابود ہونا اور ختم ہو جانا یہ امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے ہوگا، اور ظاہر بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ اب اس وقت باطل مٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ٹائم ہوگا جہاں پر یہ آیت مصداق پیدا کرے اور خدا کی طرف سے ایک ایسی ہستی آئے جو حق کا بول بالا کرے اور باطل کو مٹا دے۔ پھر سورہ عصر میں ارشاد ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم، اور زمانے سے مراد وہ زمانہ ہے جہاں پر حق کا باطل پر غلبہ ہوگا، اور یہ زمانہ وہ ہوگا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ اور اس کے بارے میں روایت بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ امام فرماتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد وہ زمانہ ہے جس زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ظہور کریں گے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر سورہ قدر ہے جو امام زمانہ کے جو ہے وہ وجود پر دلالت کرتی ہے، ان کے ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس شب قدر کو ملائکہ اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ اور جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں۔ ظاہر ہے زمین پر کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جس کی طرف ملائکہ یا جبرائیل پیغام لے کر آئیں، اور وہ ہستی غیر معصوم نہیں ہو سکتی، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور وہ ہستی امام زمانہ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد سورہ لیل میں ارشاد ہوتا ہے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، قسم ہے دن کی جب وہ تجلی پر ہو، اور دن کی تجلی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب کوئی ایسی ہستی جو خدا کی طرف سے چنی ہوئی ہو اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے متعلق بھی ائمہ اطہار کی روایات ہیں۔ اس سے مراد یعنی وہ دن جو کہ تجلی کرے، جلوگر ہو، وہ دن ہو سکتا ہے جس دن امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فجر میں والفجر سے تفسیر کی ہے امام جعفر صادق نے، فجر سے مراد یہ ہے امام زمانہ کا ظہور ہے، یعنی فجر سے مراد یہ فجر عام فجر نہیں ہے، یعنی ایسی فجر جس میں کامیابی کی نوید پائی جاتی ہو، ایسی فجر جس میں کوئی نئی چیز پیش کی جا رہی ہو، ایسی فجر جس میں ظلم مٹ جائیں اور حق جو ہے قائم ہو دائم ہو جائے، وہ فجر ہوگی جب جس دن امام زمانہ ظہور کریں گے، تشریف لائیں گے، اس دن کی فجر مراد ہے اس سے۔ والفجر یا الف لام بھی اس پر ہے، الف لام سے مراد جو ہے وہ کوئی خاص فجر ہوتی ہے، یہ پراپر ناؤن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی مراد وہ خاص دن ہے، وہ خاص فجر ہے جس دن امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات کی طرف جاتے ہیں، سورہ معارج میں ہے والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں، مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے، اور یوم الدین سے مراد اکثر روایات یہ ہیں کہ وہ دن ہے جس دن امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ صف میں ارشاد ہوتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند کیوں نہ ہو۔ امام موسیٰ کاظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے نور سے مراد
کیا ہے؟ امام زمانہ کا وجود مبارک ہے اور امام زمانہ کا ظہور ہے. یعنی دیکھیں نا، قرآن میں بھی یہ ہے کہ پیغمبر کو نور کہا گیا ہے، قرآن کو نور کہا گیا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو نور کہا گیا ہے. اور اس آیت میں نور سے مراد امام زمانہ کا وجود مبارک ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ حدید میں آیت نمبر 17 ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرے گا دوبارہ اس کے بعد کہ وہ مر چکی ہوگی. یہاں پر زمین سے مراد ایک دفعہ عام زمین ہے، ایک دفعہ اس سے مراد آبادی ہے، عدل و انصاف ہے، بھائی چارہ ہے، پیار اور محبت ہے. اور یہ زمانہ گزرنے کے ساتھ اقدار ختم ہو رہے ہیں، ویلیوز ختم ہو رہی ہیں، انسانیت ختم ہو رہی ہے. یعنی گویا کہ اس زمین میں کیا ہے؟ اخلاق مر چکا ہے، انسانیت مر چکی ہے، گویا اس زمین مر چکی ہے. اب خداوند تعالیٰ دوبارہ اس زمین کو رونق بخشے گا، جلا بخشے گا، اس میں بہتری آئے گی، عدل و انصاف ہوگا. وہ کس کے وجود کے ذریعے ہوگا؟ وہ امام زمانہ کے وجود مبارک کے ذریعے ہوگا. بس یہاں سے جو مراد یہ کہ زمین جو دوبارہ زندہ ہوگی، یہ امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے دوبارہ زمین جو ہے زندہ ہوگی، اور زمین کو بہتری آئے گی ہر لحاظ سے. پھر اس کے بعد خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الرحمن، یعرف المجرمون بسیمائہم، کہ مجرم جو ہے پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور ان مجرموں کو ان کی پیشانیوں کے ذریعے اور ان کے پاؤں کے ذریعے پکڑا جائے گا. اس میں بھی روایت یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہ صورتحال اس دن ہوگی جس دن امام زمانہ ظہور کریں گے، اور امام زمانہ کی جب حکومت ہوگی تو اس وقت مجرم پہچانے جائیں گے اپنے چہرے کے ذریعے اور اپنے کرتوتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے. اس سے پہلے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ مجرم خود بخود پہچانا جائے. حتیٰ پہچاننا تو دور کی بات ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ مجرم اقرار نہیں کرتا، وہ اعتراف نہیں کرتا اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا. بس ایسا زمانہ قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق ہونا چاہیے جس میں مجرم خود بخود جو ہے وہ پہچانا جائے اور اس کی پہچان ہو جائے، اور اس کو اس کے کرتوتوں اور اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو سزا ملے. پھر سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 66 میں، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ آیا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی گھڑی کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے گی اور تمہیں علم تک نہیں ہوگا کہ وہ گھڑی آ گئی ہے. اور اس گھڑی سے، اس ٹائم سے مراد امام زمانہ کا ظہور ہے. اور اس کے بارے میں روایت بھی ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ اس سے مراد، اس گھڑی سے مراد، اس ساعت سے مراد کیا ہے؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور ہے. اور پھر سورہ شورا میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 41 میں، لمن انتصر بعد ظلمہ، اور جو آدمی ظلم کے بعد مدد کی طلب کرے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو وہاں پر کوئی بھی ان کو راستہ اور چھٹکارا نہیں ملے گا مگر یہ کہ امام زمانہ کا ظہور ہو. یعنی خداوند تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو آدمی مظلوم واقع ہو گئے ہیں ان کو مدد نہیں ملے گی مگر یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے. آج تک تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ مظلوم کو جس طرح مدد ملنی چاہیے، جس طرح اس کی داد رسی ہو، جس طرح اس کی پوزیشن میں، اس کی سچویشن میں بہتری آئے، ابھی تک نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے خدا کی اس آیت کے مطابق، اس وعدے کے مطابق ایسا ٹائم آئے گا جب مظلوم کی داد رسی ہوگی. کہتے ہیں کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو مظلوم
اس کا بول بالا ہو جائے گا، اس کی داد رسی ہوگی اور ظلم مٹ جائے گا. اور مثال اس کی دی جاتی ہے کہ اتنا عدل و انصاف ہو جائے گا کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور بھیڑیوں کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ ظلم و زیادتی کرے، تجاوز کرے. کس پر؟ بھیڑ پر. یعنی مثال دی جاتی ہے اتنا جو ہے وہ آشتی اور صلح اور صفا قائم و دائم ہو جائے گا امام کی آنے کی وجہ سے. پھر سورہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق. کہتے ہیں کہ سورہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے اس دنیا میں اور ان کے اپنے وجود میں، یہاں تک کہ حق ان کے لیے واضح اور روشن ہو جائے. اور حق کا واضح اور روشن ہونا اس زمانے میں دکھائی نہیں دیتا، مگر یہ کہ جزئی طور پر بہت کم ایک کیس میں، موارد خاص میں ایسا ہوتا ہے کہ حق دکھائی دیتا ہے اور نشانی واضح ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو نشانیاں دکھائی دی جائیں اس دنیا میں بھی اور ان کے اپنے وجود میں، اور ان نشانیوں کے ذریعے حق کا بول بالا اور حق واضح اور روشن ہو جائے. بس وہ کون سا ٹائم ہوگا جب حق واضح اور روشن ہو جائے گا؟ وہ ٹائم وہ ہوگا جب امام زمانہ جو ہے وہ تشریف لائیں گے. اس کے بارے میں روایت بھی ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ اس سے مراد کہ جب نشانیاں دکھائی دیں گی اس دنیا میں اور خود لوگوں کے اندر نشانیاں وجود میں آئیں گی، اس سے مراد امام زمانہ کا ظہور ہے. ان کے ظہور کے ذریعے یہ نشانیاں واضح ہو جائیں گی. اور پھر سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 69 میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ اللہ کی زمین اللہ کے نور کے ذریعے روشن ہو جائے گی. اور اللہ کا نور کیا ہے؟ آئمات آ رہے ہیں. اللہ کا نور کیا ہے؟ امام زمانہ کا وجود ہے. یعنی زمین کا روشن ہونا، اس سے مراد ظاہری روشن ہونا بھی ہو سکتا ہے، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اور اس سے مراد علم کی روشنی بھی ہو سکتی ہے، عدل و انصاف کی روشنی بھی ہو سکتی ہے، برکت کی روشنی بھی ہو سکتی ہے، پریشانیوں کی دوری کے ذریعے بھی روشنی ہو سکتی ہے. اور یہ روشنیاں جو عدل کی روشنی ہے، انصاف کی روشنی ہے، پریشانیوں کی ختم ہونے کی جو روشنی ہے، یہ صرف ائمہ اطہار علیہ السلام، نبی پاک اور ان کے آل کے وجود کے ذریعے ہو سکتی ہیں. اور اس کا وعدہ خدا نے کیا ہے. اس کا مطلب ہے جس طرح نبی کریم کے نور مبارک کے ذریعے مکہ روشن ہو گیا، مدینہ روشن ہو گیا، جہالت وہاں سے ختم ہوگی، وہاں سے پریشانیاں ختم ہوگی، وہاں عدل و انصاف قائم ہو گیا، اسی طرح امام زمانہ جو پیغمبر کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، ان کے آنے کے ذریعے بھی دنیا سے جہالت کی تاریکی ختم ہو جائے گی اور روشنی دنیا میں ظاہر ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد سورہ صافات میں آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ان کے شیعوں میں سے تھے یا اس کے شیعوں میں سے تھے حضرت ابراہیم. اس سے مراد کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم 12 اماموں کے شیعوں میں سے تھے، جن میں امام مہدی اجل اللہ تعالی شریف کا بھی وجود مبارک ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں بھی کہا جاتا ہے کہ عرش الہی پر کچھ روشنیاں دکھائی دی، کچھ نور دکھائی دیے، تو فرشتوں نے یا حضرت ابراہیم نے خدا سے سوال کیا کہ یہ نور کیا ہے؟ کہا گیا کہ آل بیت کے انوار ہیں. کہا ان نوروں کے نزدیک جو پھیلے ہوئے مزید نور ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو خدا کا ارشاد ہوا کہ یہ آل بیت کے شیعہ ہیں. تو حضرت ابراہیم نے خواہش کی خدایا مجھے بھی آل بیت کے شیعوں میں سے بنا دے، امام علی کے شیعوں میں سے بنا دے. تو وہاں پر حضرت ابراہیم کی خواہش کے مطابق خدا نے انہیں بھی شیعہ قرار دیا. پھر قرآن کی یہ
آیت نازل ہو گئی، یہ آیت قرآن میں آئی جس کا تذکرہ جو ہے وہ اس داستان کو اس آیت میں آیا، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھے۔ اس کی تفسیر میں شیعہ مفسرین نے اتفاق سے یہ کہا ہے کہ مراد یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد ہے۔ یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں بحث کو۔